ہوتا کوئی سیدنا عمر فاروق کا غلام اوپر بیٹھا ہوتا تو وہ دریاؤں کو بھی خط لکھ دیتا، یار بس کرو ہن قوم ڈوبن لگی ہے۔ ہوتا تو کوئی نہ، یہاں تو ساروں کی۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں نا آپ کو ملنے کے لیے نا ایک اعرابی آیا، دیہاتی دور سے ملنے کے لیے آیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے جب وہ آیا تو مدینے کی حدود کے باہر نا اس کو رات ہو گئی، تو وہیں اس نے خیمہ لگایا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، بچے پیٹ کے ساتھ ہی بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو وہیں اس نے خیمہ لگا کر وہیں وہ بیٹھ گیا آگ جلا کر۔ سیدنا فاروق اعظم رات کو جب گشت کے لیے نکلے نا بھی قوم کے جا کر حال دیکھا ہوں، تو جب آپ رات کو نکلے غریبوں کا حال دیکھنے لئے کہ کہیں کیا ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے یا جو بھی ہے آپ دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ مدینہ کی جب شہر سے باہر نکلے تو دور آپ نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے وہاں جا کر اس آگ کے پاس جا کر وہاں اس شخص کو پایا، اس سے پوچھا بھی کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا نام؟ اس نے کہا جی میں فلاں جگہ سے ہوں، امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں، صبح مل کر واپس چلا جاؤں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے جب اس سے بات کر رہے نا تو اندر سے خیمے سے نا اس عورت کی جو بی بی ان کے ساتھ آئی تھی، اس کی بیگم تھی، اس کا وہ پیٹ کے ساتھ تھی، تو اس کی آوازیں آنے لگی۔ جب اس کی آواز آئی نا تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھی یہ اندر سے کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ میری بیگم ہے، میری بیوی ہے، وہ پیٹ کے ساتھ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس وجہ سے وہ تکلیف کی وجہ سے آواز لگا رہی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فوراً مدینے کی طرف دوڑ لگائی، پوچھا نہیں کہ جناب کیا چاہیے یا یہ چاہیے یا وہ چاہیے، فوراً مدینے کی طرف دوڑ لگائی۔ آپ نے جا کر اپنی زوجہ کو اٹھایا، اپنی بیوی کو اٹھایا، زوجہ کو آپ نے جا کر اٹھایا اور ان کو کہا کہ وہاں ایک بی بی ہے، ان کو ضرورت ہے، جو سامان ضرورت کا ہے کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ ہے، جو ضرورت کا سامان ہے آپ لے چلے۔ اور آپ نے اپنے خادم کو لیا اور خاتون اول کو ساتھ لیا۔ یہ تھی خاتون اول۔ عمران خان بھی لے کے آیا ساری قوم دیاں دھیاں نو روڈاں تے، انہوں نے کہا تیری بیوی کی تھی ہے؟ کہنے نہیں وہ تے بڑی پاک باز ہے، خاتون اول ہے وہ تو۔ قوم کو سوچنا چاہیے، ہمارا تو کام ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہر جگہ بت خانے، ہر کسی نے بت پالے ہوئے ہیں، کسی نے مولویوں کا بت پالا ہوا ہے، کسی نے پیروں کا بت پالا ہوا ہے، کسی نے عمران کا بت پالا ہوا ہے، کسی نے نواز کا بت پالا ہوا ہے، کسی نے زرداری کا بت پالا ہوا ہے۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا، انہوں نے ہمیں کوئی بت بھی ہمارے سینوں میں نہیں پالے۔ انہوں نے کہا بات صرف مالکوں کی کرنی ہے، بات صرف رسول اللہ کی کرنی ہے، جب بات آئے دن رات کام یہی کرنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمارا دن رات کام ہی یہی ہے۔ ہمیں ہر وقت لوگ کہتے ہیں جی کتھے ہیں لبیک والے، کتھے ہیں بھئی تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان سے اچھا شکر ہے تسی مندے ہو ہیں مسلمان لبیک والے، تائیں منہ ادھر کر دے ہو نا، تانوں اپنا آپ تے نظر نہیں آیا کدی، تانوں اپنا آپ تے نظر نہیں آیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی مسئلے میں ایک دن یا 2 دن لیٹ ہو جاتے ہیں نا، ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے، ہم صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارا تو کام، ہمیں تو بابا جی دن رات لگائی یہی گئے ہیں کہ ہر وقت بات یہی کرنی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سیاسی ہیں، اور لاؤ اعلیٰ حضرت بریلوی دے بھی فتوے کہ حضور تسی بھی سیاسی ہو گئے ہونا، اسی تانوں مننا چھاڑ دینا ہے پھر ہیں۔ وہ تو بریلوی نہیں ہے جڑا سیاسی نہیں ہے، کہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو نعت میں بات سیاست کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری حکومتوں، ساری دنیا کی حکومتیں، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ تو سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے نہیں مولوی صاحب آپ سیاسی بات کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، یہ دین کے اندر سیاست کہاں ہے؟ میں نے کہا تو بتا نا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ دین میں سیاست نہیں ہے؟ بتاؤ نا۔ جو بندہ کہتا ہے نا
کہ دین میں سیاست نہیں ہے، مجھے قرآن کی آیت سنائے۔ ایڈا تو بندا ہے نا ساڈے اگے، تو قرآن سنا مینوں۔ تانوں تے کل خانی دے موقع تے 4-4 گھنٹے چ ایک سپارہ نہیں مکتا تے گلاں ساڈے نال کردے ہو تسی۔ جو بندہ کہتا ہے، میرا سوال ہے کھلم کھلا، جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، قرآن کے بعد حدیث، مجھے کوئی سرکار کی حدیث تو سنا نا، کہاں سرکار نے فرمایا دین میں سیاست نہیں ہے؟ دکھا مجھے دکھا جی، حدیث کے بعد ہے صحابہ کا فرمان۔ جی بتا، صحابہ کی کسی سے ابو بکر صدیق کا بتاؤ، عمر فاروق کا بتاؤ، عثمان غنی کا بتاؤ، حیدر کرار کا بتاؤ کوئی فرمان کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ جناب دین میں سیاست نہیں ہے، بتاؤ مجھے۔ اماموں کی بات ہے، ان کے بعد امام اعظم کا کوئی قول سنا دو کہ آپ نے کہا۔ آپ نے تو حق کی خاطر حکمرانوں سے ٹکر لیتے ہوئے 7,000 قرآن جیل میں پڑے تھے، امام اعظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا تھا۔ اس کے بعد آ گئے جی جناب جی فلاں جی، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا دین میں سیاست نہیں ہے۔ اقبال تک گل ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سیاسی ہیں۔ میں ایک جگہ تے گیا تھے مسجد انتظامیہ کے، اور مجھے بندوں نے کہا کہ یہاں انتظامیہ کہتی ہے کہ شاہ صاحب کو کہنا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر سیاسی بات نہ کریں۔ میں کہ اچھا چلو کوشش تے کر دی، ہوندی نہیں ساڑھے کلوں، پھر بھی نکل گئی تے معذرت تے او کہن میرے سے پہلے وہاں کے مسجد امام نے نعت پڑھی۔ نعت میں کہتے ہیں کہ مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دیئے۔ میں کہ جناب پہلے اپنا امام سنبھالو، توڑا امام سیاسی ہے۔ سانو تسی آ کے دین نہ سمجھاؤ، گل ایتھے آئی تے ساڑھے کو ہر چیز دا جواب موجود ہے۔ پہلے امام نو نپو تے کہندے ہے مکان و لا مکان اندر، اسی تے صرف پاکستان ہے حکومت مصطفیٰ دی گل کردے ہاں تے توڑا امام تے کہہ رہے مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دیئے۔ میں کہتے حضور دی حکومت لا مکان تک لے کے جا رہے ہیں، اسی تے حالی پاکستان کھلوتے ہاں۔ تے میں کہ سانو دین آ کے نہ سمجھاؤ، سانو ساڑھے وڈے بابا جی دس گئے، اسی جا کے ڈاکٹر نو کہیے نا، ڈاکٹر نو ڈاکٹر صاحب انجیکشن یہاں نہیں لگانا، اس رگ میں نہیں لگانا، اس نبض میں نہیں لگانا، ادھر لگانا ہے، ادھر نہیں لگانا، ادھر لگانا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا شاہ صاحب خیر ہے 16 سال MBBS اسی کی تھی اور تو سانو ڈاکٹری سکھائیں گا۔ انجینئر نو جا کے کہو کہ انجینئر صاحب مسجد غلط بنا رہے ہو، تسی غلط ہو کہے گا شاہ جی اسی انجینئرنگ کی ہے یا تسی کی ہے، تسی اپنا مولوی والا کام کرو، جاؤ حلوے کھاؤ، تسی بریانی کھاؤ، تسی آ کے سانو کی انجینئر تے کوئی چوڑا کمینہ سانو بھی اٹھ کے دین نہ سمجھایا کرے۔ 11 سال دین اسی پڑھے ہے، ٹاٹا ہوں دے بہ کے قرآن اسی پڑھے ہے، ہاں اسی ڈنڈے کھا کے دین اسی پڑھے ہے تے کوئی چوڑا کمینہ کوئی آ کے دنیا دار سانو بھی دین نہ سمجھایا کرے۔ ساڑھے آقا و مولا 1400 سال پہلے دین دے گئے تے ساڑھا بابا سانو چنگی طرح سمجھا گیا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک حضور دا ہر فرمان چمکتا رہے گا۔